آج کے اس دور میں شفقت اور مہربانی کرنے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہمارا معاشرتی رویہ ایسا ہے کہ ہم کسی پہ مہربان نہیں ہوتے، اور اگر کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے شخص پہ مہربان ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اسے بھی بدظن کر دیتے ہیں۔ دوسرے پہ مہربان ہی تب ہوتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت ہے یا کوئی کام اس سے پڑ جاتا ہے، ورنہ وہ مرتا ہے تو مر جائے۔ وٹ از کائنڈنیس؟ مہربانی ہے کیا؟ ایک دفعہ میں نے گوگل کیا تو سب سے پہلے جو جملہ نظر آیا وہ یہ تھا کہ کائنڈنیس از ایوری تھنگ۔ جب میں نے غور کیا تو واقعی کائنڈنیس از ایوری تھنگ، ایک محبت بھرا جملہ، ایک پیاری سی اسمائل، کسی کے غم میں شریک ہونا، کسی کی خوشی میں شامل ہونا، کسی کے مشکل حالات میں اس کا ساتھ دینا، بچوں پہ شفقت کرنا، بڑوں سے اخلاق سے پیش آنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، غریب کی مدد کرنا، کسی پیدل چلتے ہوئے انسان کو لفٹ دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، بیمار کی تیمارداری کرنا، رستے سے پتھر ہٹانا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی پیار سے پیش آنا۔ اور جب میں غور کرتا ہوں تو یہ ساری خصوصیات مجھے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ملتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں محبت، شفقت اور کائنڈنیس کا عملی مظاہرہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہمارا دین کائنڈنیس سکھا رہا ہے، لیکن ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ حدیث ہے کہ اللہ مہربان ہے اور مہربان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ سر آج سے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، اپنے رائٹ لیفٹ دیکھیں کس کو آپ کی کائنڈنیس کی ضرورت ہے۔ آپ دوسروں کے لیے بغیر کسی مقصد اور لالچ کی آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ پھول نہیں بنتے تو آپ کانٹا بن جاتے ہیں۔ یا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ آپ کے اندر سے آنا ہے کہ آپ نے پھول بننا ہے یا کانٹا، اور اگر آپ پھول نہیں بنتے تو پھر آپ کانٹا ہیں۔ خود کو کانٹا بننے سے بچائیں اور کائنڈنیس کے ذریعے محبت اور شفقت کا سبب بنیں۔ مہربانی یا کائنڈنیس کا صرف دوسروں پہ اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کا آپ کی ذات پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور آپ کی ذات میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے۔